نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر 2026 آپ تمام عزیزوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے اور شوال المکرم کا بھی آج 2 تاریخ ہے۔ شوال کے روزے آپ نے سنے ہوں گے کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت اور اہمیت کا ذکر احادیث میں کثرت کے ساتھ موجود ہے، لہٰذا ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ تک آڈیو کی شکل میں اور مضمون کی شکل میں یہ پیغام فیس بک اور یوٹیوب کے حوالے کیا جائے، تاکہ جو بھی اس کو سنیں اور اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو وہ ضرور استفادہ کریں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن میں اجمالاً ذکر ہے، اجمالاً، مفصلاً نہیں ہے، لیکن جب مفسرین کرام اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو اس سے استنباط کرتے ہیں کہ اس نیکی، کوئی بھی نیکی اگر کرتے ہیں تو اس کا اتنا اجر ہے، اور اگر ان نیکیوں میں سے نفل عبادت کی شکل میں نیکی کر رہے ہیں تو اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ تو اس لیے بعض چیزیں قرآن سے ہم آیت کی روشنی سے اجمالاً تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کی بہت وضاحت جو ہے وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اجمالاً بیان کی گئی ہیں، قرآن نے اس کی بڑی حد تک وضاحت کی ہوئی ہے۔ ہر 2 چند صورتوں میں ہم قرآن اور حدیث کو اپنے ساتھ رکھ کر چلتے ہیں، تاکہ ہر چیز ہم سب کے سامنے عیاں بھی رہے اور واضح بھی رہے، اور ہمارا جو راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کا وہ بھی قائم اور دائم رہے۔ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے اختتام کے بعد جب عید الفطر کی خوشیاں آتی ہیں تو اہل ایمان کے لیے یہ صرف جشن کا مقام نہیں یا موقع نہیں، بلکہ عبادت کے تسلسل کو جاری رکھنے کا پیغام بھی ہے۔ انہی عظیم عبادات میں سے ایک شوال کے 6 روزے ہیں، جن کی فضیلت بہت ہی عظیم ترین طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ اگرچہ قرآن کریم میں شوال کے 6 روزوں کا صراحتاً ذکر نہیں، لیکن عمومی اصول بیان فرمایا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 160 میں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا۔ یعنی ایک نیکی کرنے سے اگر 10 گنا اجر ملے گا، صرف ایک نیکی۔ اگر نیکی کی تعریف کیا ہے؟ نیکی کی تعریف یہ ہے کہ اگر راستے میں پتھر پڑا ہوا ہو اور آپ اس پتھر کو ہٹا کر سائیڈ پر رکھ دیں، اس نظریے سے کہ کہیں کسی کو ٹھوکر لگے اور وہ گر نہ جائے، تو یہ نیکی ہے۔ یہ بھی نیکی ہے کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کو ویلکم کرتے ہیں، یعنی خندہ پیشانی سے، خندہ جبین سے آپ اس کو ملتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ معمولی سی نیکی ہے، ان معمولی سی نیکیوں کا اجر 10 گنا ہے۔ اور اگر آپ 12 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں، اب 12 گھنٹے ایک روزے کی، اس کو ایک نیکی نہیں گنا جائے گا، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو کتنے معیار پر، نیکیوں کے معیار پر رکھا جائے گا۔ یہ وہ ہی تعین کر سکتی ہے ہستی جو کہ نیکیاں عطا کرنے والی ہے۔ میں نے آپ کو معمولی سی نیکی کا طریقہ بتا دیا کہ معمولی سی نیکی یہ ہے، اس کا گناہ 10 گنا ہے، اس ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ اور چاہے جائے کہ زیادہ نیکیاں کی جائیں، چاہے جائے کہ پورا دن نیکیوں میں رہا جائے، چاہے جائے کہ روزے کی حالت میں رہا جائے، نفلی روزے کی حالت میں رہا جائے، تو اس کی نیکیوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے اور اس کے اجر کا بھی شمار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کے
اعمال کو کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں، اور یہی اصول شوال کے روزوں کی عظیم فضیلت کی بنیاد بنتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کو نہایت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ گویا پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ 6 روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے تو یہ پورے سال کے برابر ہو جاتے ہیں۔ فضیلت کی حکمت یہاں تک واضح ہوتی ہے کہ آپ رمضان کے مثلا 30 روزے ہیں، تو اگر اس کو 10 گنا میں لے جائیں تو 300 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں۔ اور اگر 6 روزوں کو 10 گنا میں لے جائیں تو 60، تو یہ 360 یعنی 365 دن کے راؤنڈ اباؤٹ میں ہم آ جاتے ہیں، تو پورے سال کے روزوں کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے اور اجر مل جاتا ہے۔ اور یہ اجر، یہ ثواب اس دنیا میں بھی ملتا ہے، محشر کے میدان میں بھی ملے گا، اور قبر کے اندر بھی ملتا ہے۔ یہ کبھی نہ سمجھیے گا کہ یہ اجر جو ہے، یہ نیکی کا جو بدلہ ہے، اس کا تعلق صرف اخروی زندگی سے ہے۔ اخروی زندگی میں تو بے شمار ہی اجر ہے، لیکن دنیاوی زندگی کے اندر بھی آپ اس اجر سے کبھی خالی نہیں رہیں گے۔ بڑی مشہور دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دعا کیا کریں، اور یہ دعا قرآن مجید میں بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے دنیا کے بارے میں کہا کہ دنیا کے اندر سے خیر ملے، دنیا کے اندر سے حسن ملے، دنیا کے اندر سے خوبیاں ملے، دنیا کے اندر سے خیر ملے۔ اے اللہ ہماری دنیا کو خیر و خوبی والا بنا دے۔ دین کہا گیا وہ فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کو بھی ہمارے لیے خیر و خوبی والا بنا دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ تھوڑی سی محنت سے پورے سال کی عبادت کا اجر حاصل کر سکتا ہے۔ تو شوال کے روزے یہ حقیقت میں رمضان کی عبادت کا تسلسل ہے۔ صرف یکم شوال کو آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اس کے بعد 2 شوال سے لے کر 29 یا 30 شوال تک چاہے آپ 6 روزے اکٹھے رکھیں، چاہے آپ ایک ہی کر کے پورے مہینے کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ روزے اس بات کی علامت ہے کہ بندہ صرف رمضان کا نہیں بلکہ ہمیشہ کا اپنے رب کا عبادت کرنے والا ہے، عبادت گزار ہے۔ اللہ کریم کی رضا کے حصول کے لیے نفلی عبادت، فرض عبادت کی کمی کو پورا کرتی ہیں اور قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہیں، اور یہ نفس کی تربیت کا بھی ذریعہ ہے کہ انسان جب مسلسل عبادت کرتا ہے تو نفس اپنے قابو میں رہتا ہے اور تقوی کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت پر عمل کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ روزے عید الفطر کے فوراً بعد رکھنا افضل ہے، لیکن پورے شوال میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ لگاتار رکھنا ضروری نہیں، وقفے وقفے سے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی کے رمضان کے قضا روزے رہتے ہوں تو پہلے شوال کے اندر ان کو پورا کریں، پھر بعد میں وہ اضافی روزے رکھیں شوال المکرم کے۔ لہٰذا میرے دوستو، میرے عزیزو، رمضان کے بعد عبادت کو ترک نہ کریں، بلکہ شوال کے ان مبارک روزوں کے ذریعے اللہ کریم کی قربت حاصل کریں۔ یہ 6 دن آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں اور آپ کو دائمی کامیابی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان مبارک دنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رضا سے نوازتا رہے، اور اپنے قرب سے نوازتا رہے، اور ہمیں اپنی محبت سے، اپنی اطاعت سے، اپنی اتباع سے نوازتا رہے۔ بینگ مسلم ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے جو معاملات ہیں، جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں اور حقوق اللہ کہتے ہیں، حقوق العباد کے اندر یہ ہے کہ ہمارے رویے لوگوں کے ساتھ بڑے مثبت ہونے چاہیے، اور حقوق اللہ کیا ہیں؟ ہماری عبادت کا جو چیپٹر ہے یہ مکمل ہونا چاہیے۔ اور عبادت کے چیپٹر میں اکثر پیشتر ذکر کرتا ہوں کہ نماز کی پنچوالٹی جو ہے یہ آپ کو قرب الہی کی طرف لے کر جاتی ہے، آپ کے اندر تقوی پیدا کرے گی، للہیت پیدا کرے گی۔ اگر ہم نماز ہی کے ساتھ منسلک نہیں ہیں تو پھر ہم بقیہ کام کے لیے اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک
شوال المکرم کے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وانت خیر الناصرین وانت خیر الوارثین۔ اللہ پاک رزق میں، عزت میں، صحت میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، آمین برحمتک و بفضلک و بکرمک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔